ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حدیث فتنہ در فتنہ ہے، لہذا اس کا درس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا واقعتاً حدیث فتنے کا دروازہ کھولتی ہے؟ دیکھیے، حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا بیان ہے، یعنی کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، وہ بیان کر دیتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ حضور نے کسی موقع پر یہ فرمایا، وہ بیان کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سی باتیں تو واقعہ یہ ہے کہ جواہر ریزوں کی صورت میں آدمی کو مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، حضور کی تعریف ہے۔ بہت سی باتوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آدمی تو بہت سکا ہے لیکن بات سنی غلط، بات کچھ تھی اس کو کچھ بنا دیا، واقعہ کسی نوعیت کا تھا اس کو کوئی اور صورت دے دی، تو اس سے فتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، دونوں پہلو ہیں۔ لیکن فتنوں کے اندیشے سے اب ظاہر بات ہے کہ جو اس کے اندر جواہر ریزے ہیں ان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے اس کو تو آپ پڑھیے، صبح و شام اس کی تلاوت کیجیے، جانیے۔ حدیث کا معاملہ یہ ہے کسی صاحب علم کی صحبتی میں بیٹھ کر اس کو سننا پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ اس کے رتب و یابس کو الگ کر دے سکے اور یہ بتا سکے کہ اس میں کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ فتنہ ہی فتنہ ہے، جواہر ریزے بھی ہیں اور بہت سی فتنے کی چیزیں بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ ان کو الگ الگ کر کے ایک صاحب علم آپ کو بتا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پیغمبر کے اقوال ہیں، افعال ہیں، اور ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اسی سے جان سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کو پڑھا بھی جائے گا، اس کو سنا بھی جائے گا۔ ایک عام صاحب علم کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ان کے اقوال و افعال کسی شخص نے مرتب کر دیے ہیں تو ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بجائے کہ اللہ کے پیغمبر کے اقوال و افعال۔ باقی اتنی بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین اس پر منحصر نہیں ہے، دین سارا کا سارا امت کے اجماع سے منتقل ہوا ہے اور صحابہ کے تواتر عملی سے منتقل ہوا ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہے خواہ وہ سنت کی صورت میں ہے، وہ اس پر بالکل منحصر نہیں ہے۔ یہ ایک تیسری چیز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سارا کا سارا قرآن کے ذریعے سے دیا، سنت ثابتہ کے ذریعے سے دیا۔ یہ تو اقوال و افعال ہیں، ان کے اندر حکمت ہے، ان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فتنے کی چیزیں بھی ہیں، ان پر متنبہ رہنا چاہیے۔